الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. محترم بزرگان دین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بے انتہا احسان ہیں. بے شمار اللہ کے نبی کے ہمارے اوپر حقوق ہیں. ان حقوق میں سے ایک حق محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری امت مسلمہ کا محبت کرنا، یہ بھی ایک حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی آدمی اس وقت تک مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اس کے گھر والوں سے، اس کے بیوی بچوں سے، اس کے مال و محبت سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی کہ جب تک اس کے دل میں میری محبت پیدا نہ ہو جائے، اس کے گھر والوں کی محبت سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں جب تک نہ آ جائے، جب تک کوئی بھی انسان مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بھی ایمان کا لازمی حصہ ہے. قرآن کریم کے اندر 10ویں پارے میں
سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جو میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان والے اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور تمہاری وہ تجارت جس کے کم ہو جانے کی وجہ سے تم ڈرتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول اور جہاد میں جانے سے تمہیں زیادہ محبوب ہے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامری، تو انتظار کرو کہیں اللہ کا عذاب تم پر نہ آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف طور پر، واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کے دل میں خاص طور پر ان تمام چیزوں کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تو اپنے آبا و اجداد یعنی ماں باپ کی، دادا کی محبت انسان کے دل میں ہوتی ہے، اور اسی طرح اس کے دل میں بچوں کی محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے، اسی طرح اس کے دل میں بیوی کی محبت ہوتی ہے، اسی طرح اس کے دل میں خاندان والوں کی محبت ہوتی ہے، اسی طرح اس کے دل میں مال و دولت کی محبت ہوتی ہے، اسی طرح جو وہ کاروبار کرتا ہے تو اس کے دل میں اس کاروبار کی محبت ہوتی ہے۔ یہ محبت ہونا انسان کے دل میں فطری چیز ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا انکار نہیں کیا کہ تمہیں اپنے بیوی بچوں سے محبت نہیں کرنی ہے، اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرنی ہے، اپنے خاندان والوں سے محبت نہیں کرنی ہے، اپنے رشتہ داروں سے، دوست و احباب سے محبت نہیں کرنی ہے۔ اللہ نے اس بات سے منع نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرے، یہ اس کی فطری چیز ہے، اپنے بچوں سے بھی محبت کرے، یہ بھی اس کی فطری چیز ہے، اپنے خاندان والوں سے بھی محبت کرے، یہ بھی فطری چیز ہے۔ لیکن یہ خاندان والوں کی، بچوں کی، ماں باپ کی تمام چیزوں کی محبت سے زیادہ اس کے دل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جاتی ہے، اگر مال و دولت کی محبت اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو جاتی ہے، اگر بیوی بچوں کی محبت اللہ کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی بیوی بچے اس کے نزدیک زیادہ محبوب بن جاتے ہیں اور اللہ کے نبی کی محبت کمزور پڑ جاتی ہے، تو ایسے وقت میں اسے اپنے اوپر عذاب کا انتظار کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو فاسق لوگوں میں سے قرار دیا ہے، یعنی جس کے دل میں مال و دولت کی محبت زیادہ ہو اور اللہ کے نبی کی محبت کم ہو، جس کے دل میں بیوی بچوں کی محبت زیادہ ہو اور اللہ کے نبی کی محبت کم ہو، تو ایسے لوگوں پر کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی اپنا عذاب نازل فرما سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی فاسقین میں سے قرار دے رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ فاسق لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان کے لیے لازمی شرط ہے، ایمان کے مکمل ہونے کے لیے، کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے دل میں زیادہ آ جانا۔ اور محبت کے زیادہ آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی کے انسان کے دل میں کسی کی محبت آ جاتی ہے تو اب اس کی ہر بات میں مزہ آنے لگتا ہے، اس کے ہر کام کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے، اس کی باتوں کے سننے میں مزہ آنے لگتا ہے، اس کی ہر ادا سے انسان کو محبت ہو جاتی ہے۔ مثلا کوئی انسان دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے، دنیا میں کسی انسان سے، کسی بچے کو کسی بچی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کی باتوں میں مزہ آنے لگتا ہے، اس کے کاموں میں مزہ آنے لگتا ہے، اس کے دیدار میں مزہ آنے لگتا ہے، اور اس کی ہر ادا کو دیکھنے میں مزہ آنے لگتا ہے۔
تو قرآن کریم کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تمہیں دنیا کی محبت کرنے میں دنیا والوں سے محبت ہو جاتی ہے تو ان کے کام تمہیں اچھے لگنے لگتے ہیں، تو اللہ کے نبی کی محبت بھی اسی طرح تمہارے دل کے اندر بس جانی چاہیے، تاکہ جب اللہ کی محبت اور اللہ کے نبی کی محبت تمہارے دل کے اندر بس جائے گی تو تمہیں اللہ کے نبی کی بات سننے میں مزہ آئے گا، تمہیں اللہ کے نبی کی سیرت پڑھنے میں مزہ آئے گا، تمہیں قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، تمہیں نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، تمہیں نبی کی سنت زندہ کرنے میں مزہ آئے گا، تمہیں حلال راستے پر چلنے میں مزہ آئے گا، تمہیں حرام سے رکنے کو دل کرے گا، جھوٹ بولنے سے رکنے کو دل کرے گا، دھوکہ دینے سے رکنے کو دل کرے گا۔ جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ان کاموں کے کرنے میں انسان کو مزہ آئے گا، لیکن وہ مزہ تب آئے گا جب اللہ کے نبی کی محبت انسان کے دل میں آئے گی، اور جب تک اللہ کے نبی کی محبت انسان کے دل میں نہیں آتی تو ان تمام کاموں کے کرنے میں انسان کو مزہ بھی نہیں آتا۔ آج ہمیں نہ نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے، نہ قرآن پڑھنے میں ہمارا دل لگتا ہے، نہ دین کی بات سننے کو ہمارا دل کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے دنیا کی محبت کا غلبہ ہمارے دل کے اوپر ہو چکا ہے، بیوی بچوں کی محبت ہمارے دلوں میں گہر کر چکی ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، قرآن کی محبت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے۔ حالانکہ انسان کے ایمان والا ہونے کے لیے ضروری ہے دوسرے فریضوں کی طرح یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے کہ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بس جانا۔ صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کے نبی کی محبت بس گئی تھی، اسی لیے انہیں قربانیاں دینے میں مزہ آتا تھا، انہیں نماز پڑھنے میں مزہ آتا تھا، انہیں قرآن پڑھنے میں مزہ آتا تھا، انہیں جہاد کرنے میں مزہ آتا تھا، انہیں اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے میں مزہ آتا تھا، اپنے بچوں کو یتیم کرنے میں مزہ آتا تھا۔ جب بھی اللہ کے نبی کا حکم آتا تھا فوراً اس کی تعمیل کرنے کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ نہ بیوی سامنے آتی تھی، نہ بچہ سامنے آتا تھا، نہ کاروبار سامنے آتا تھا، بس جیسے اللہ کے نبی کا حکم آ گیا فوراً عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ چیز صحابہ کرام کے اندر کیوں آئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسا لیا تھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہیں، اللہ کے نبی سے فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس وقت تک مکمل مومن نہیں ہو سکتا اے عمر جب تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت نہ کرنے لگے۔ فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسی بات ہے تو میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا۔ یہ تھے صحابہ کرام، اپنی جان سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ اللہ کے نبی محبوب تھے ان کے نزدیک۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا اور ادھر بیوی ہے، بیوی کو چھوڑنا گوارا کیا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑنا گوارا نہ کیا۔ یہ تھے صحابہ کرام جن کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت بس گئی تھی۔ ایک صحابی ہیں حضرت زید ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کافروں نے قید کر لیا اور قید کرنے کے بعد میں ان کو موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس وقت میں ابو سفیان یہ ایمان نہیں لائے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمہیں آزاد کر دیں گے لیکن ایک شرط ہے، تم اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر دو کہ اگر میری جگہ اللہ کے نبی یہاں پر موجود ہوتے تو یہ زیادہ اچھا رہتا اور میں اپنے گھر میں آرام کرتا رہتا، میری جو مجھے تکلیف دی جا رہی ہے یعنی جو مجھے موت کی سزا دی جا رہی ہے یہ اللہ کے نبی کو دی جاتی، تم صرف اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کر دو۔ صحابہ کرام کی محبت دیکھو، انسان عام حالات میں اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کر سکتا ہے، لیکن ایک انسان سامنے موت کھڑی ہوئی ہے، کفار سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تلواریں ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے کھڑے ہیں اور انہیں نظر آ رہا ہے
بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اور ایسے وقت میں قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو اجازت دی ہے کہ اگر کسی کی جان پر بن آئے اور کوئی اس سے یہ کہے کہ تم اپنی زبان سے کفریہ کلمہ ادا کر دو، تو قرآن نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ایسے وقت میں اپنی زبان سے کفریہ کلمہ ادا کر کے اپنی جان بچا لو، دل میں اپنے اللہ کو رکھو۔ وہ صحابی موجود ہیں، اگر وہ چاہتے تو اپنی زبان سے ایک مرتبہ یہ کہہ دیتے کہ ہاں اگر میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، ان کو یہ تکلیف دے دی جاتی تو مجھے پسند تھا، اپنی زبان سے صرف انہیں یہ کلمہ ادا کرنا تھا اور اپنی جان بچا لینا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو اپنی جان بچا لیتے، موت سے بچ جاتے۔ لیکن ان صحابی رضی اللہ عنہ نے جواب میں کیا ارشاد فرمایا؟ میرے بھائیوں، ان صحابی نے کہا، اور کفار کی جماعت سن لو، تم تو یہ کہتے ہو نعوذ باللہ من ذالک کہ اگر تمہارے نبی یہاں موجود ہوتے ان کو موت کی سزا دی جاتی، مجھے یہ پسند ہوتا۔ نعوذ باللہ، اللہ کی قسم جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، میں اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے اللہ کے نبی کو موت تو کیا، اگر اللہ کے نبی جہاں پر بیٹھے ہیں اسی جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ تم تو موت کی بات کرتے ہو اللہ کے نبی کی، مجھے تو اللہ کے نبی کے قدم مبارک میں کانٹا چبھنا بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر ایسی مجھے 1000 موت بھی دے دی جائے تو اپنی جان قربان کر دوں گا، لیکن اللہ کے نبی کے قدم مبارک میں کانٹا چبھنا بھی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان، یہ تھی صحابہ کرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اور آج ہم ہیں اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے کہ ہم میلاد کرنے والے ہیں، ہم اللہ کے نبی کے اوپر جان مٹانے والے ہیں، ہم اسلام سے محبت کرنے والے، ہم قرآن سے محبت کرنے والے۔ یہ صرف ہمارا جھوٹا دعویٰ ہے۔ جو انسان اپنے نبی کا ذکر نہ سن سکتا ہو، اپنے نبی کے لیے دنیا سے وقت نہ نکال سکتا ہو، تو کیا وہ نبی سے محبت کا دعویٰ کرنے میں سچا ہے؟ یقیناً جھوٹے ہیں ایسے لوگ، جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت میں ایسا کر رہے ہیں، وہ صرف دکھاوے کے لیے ایسا، رسم و رواج کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ تو صحابہ کرام تھے کہ جو اللہ کے نبی کے ایک ایک اشارے پر اپنی گردنوں کو کٹانے کے لیے صرف مال و دولت نہیں اور اپنا ایک وقت نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ انتظار کرتے رہتے تھے کہ کب اللہ کے نبی کا حکم آ جائے اور کب میں اپنی گردن کو اللہ کے راستے میں قربان کرا دوں۔ تو میرے بھائیوں، وہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی محبت کو اس طرح اپنے دل کے اندر بسا لیا تھا۔ اور آج ہم ہیں کہ ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت، بیوی بچوں کی محبت اس قدر گہر کر گئی ہے کہ اگر دنیا کا تھوڑا سا بھی نقصان ہمارا ہو جاتا ہے، 1000 روپے کا نقصان اگر ہو جائے تو ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہو جاتا ہے، بھوک لگنا بند ہو جاتی ہے، ہمارے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹینشنیں ہماری بڑھ جاتی ہے، نیند نہیں آتی ہے، بچوں سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، بیوی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کا ہمارا نقصان ہو گیا ہے۔ دنیا کی محبت اس طرح ہمارے دلوں میں بس گئی ہے کہ دنیا کا 1000 روپے کا نقصان ہو جائے تو ہمارے دلوں میں اس قدر تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ ہائے ہمارا نقصان ہو گیا، اور ادھر ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہیں، ہمارے دل میں احساس نہیں ہے، قرآن ہمارا دور ہو رہا ہے ہم سے، ہمارے اندر کوئی احساس نہیں ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں سے ہم کتنی دور جا چکے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، دین ہم سے کتنی دور جا چکا ہے، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، ہمارے دل میں ذرا سا بھی احساس، ذرا سی بھی تڑپ پیدا نہیں ہوتی۔ کیا یہی ایمان ہے؟ اسی کو ایمان کہتے ہیں، اسی کو مسلمان کہتے ہیں؟ کیا یہی ہمارا قرآن سکھاتا ہے؟ کیا یہی حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تعلیم دیتی ہیں؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمارے اندر سے ایمان نکل چکا ہے، ایمان ہمارا بہت کمزور پڑ چکا ہے، قرآن سے رشتہ ہمارا بہت کمزور پڑ چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں، جو ہمارے لیے راہبر بن کر کے آئے ہیں، جو ہمارے لیے رہنما بن کر کے آئے ہیں، جن کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے، آج اس نبی سے ہمارا رشتہ بہت کمزور پڑ چکا ہے، صرف نام کے ہم مسلمان لے گئے ہیں، ورنہ میرے بھائیوں
ایمان کا تو ذرا سا بھی حصہ ہمارے دلوں کے اندر آج نہیں رہا۔ اگر ہمارے دلوں کے اندر